نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، آج ایک ایسا موضوع آپ کے سامنے پیش کرنا ہے جو قریب قریب ہر انسان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہے صدقہ۔ قرآن و حدیث میں صدقے کے تعلق سے بے شمار فضائل آئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ سے کرو۔ اس دوران میں آپ تک ایک بات پہنچا دوں کہ ہمیشہ میری ایک کوشش رہتی ہے کہ میں بہت ہی عام فہم الفاظوں کا استعمال کروں تاکہ جو کم سے کم پڑھے لکھے ہمارے بھائی بہن ہیں وہ میری بات سمجھ سکے۔ تو صدقہ ایک ایسا فعل ہے جو موت سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صدقے میں وہ طاقت، وہ قوت رکھی ہے کہ موت کو ٹکر دے سکتا ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو آپ کو موت سے بچا سکتا ہے، کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو آپ کو موت سے بچا سکتی ہے، لیکن میرے دوستو، ایک صدقہ ایسا فعل ہے کہ صدقہ آپ کو بہت بڑی آفتوں اور اموات سے بچا سکتا ہے۔ میرے دوستو، صدقے کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی مصیبت، آفت، بلا آ گئی، یا آپ کے گھر میں یا آپ خود مریض ہیں، تو سب سے پہلے آپ صدقہ دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ صدقہ کتنا دیں؟ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، آپ اپنی حیثیت کے تعلق سے صدقہ دیں۔ صدقے کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کھجور اگر آپ نے صدقہ کی ہے تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اس ایک کھجور کا اجر پہاڑ کے مقدار میں تمہیں اجر دیا جائے گا۔ میرے دوستو، ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اپنا صدقہ کسی چور کو دے دیا اور اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص چور ہے۔ جب صدقہ دے دیا، اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ تمہارا صدقہ نہیں ہوا اس لیے کہ تم نے چور کو صدقہ دے دیا۔ خیر، دوسرے دن اس شخص نے پھر اپنا صدقہ نکالا اور ایک عورت کو دیا جو زانیہ تھی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ تم نے زانیہ کو، زنا کرنے والی کو صدقہ دے دیا، تمہارا صدقہ نہیں ہوا۔ پھر تیسرے روز اس نے اپنا صدقہ نکالا اور ایک امیر شخص کو دے دیا جو خود غریب تھا، لیکن اس نے امیر کو دے دیا۔ پھر لوگوں میں چرچا شروع ہو گئی کہ آپ نے امیر کو صدقہ دے دیا، تمہارا صدقہ نہیں ہوا۔ لیکن میرے دوستو، میرے بزرگوں، اسے اللہ تبارک و تعالی نے رات میں خواب میں بشارت دی کہ تمہارے تینوں صدقے بارگاہ مولا میں قبول ہو گئے۔ وہ اس طرح کہ جس دن تم نے چور کو صدقہ دیا، اس دن چور چوری کرنے سے بچ گیا، بہت بڑے گناہ کرنے سے بچ گیا، اور جو تم نے اس کو صدقہ دیا تھا اس سے ہی اس نے صبر کیا اور اس سے ہی اپنا اس نے دن گزارا۔ اور تم نے جس عورت کو صدقہ دیا جو زانیہ تھی، وہ روزانہ زنا کے ذریعے، اپنے مجبوری کے ذریعے وہ زنا کرواتی اور اس سے جو پیسے آتے اس سے اپنا پیٹ پالتی۔ جس دن تم نے اسے صدقہ دیا، اس دن اس نے گناہ سے وہ باز رہی، حرام کام سے وہ باز رہی۔ تمہارا صدقہ بارگاہ مولا میں قبول ہے۔ اور جو تم نے ایک مالدار کو صدقہ دیا تو وہ شخص
ایسا تھا کہ اللہ نے اسے بہت دولت دی تھی لیکن وہ کبھی صدقہ نہیں کرتا تھا. تو جب تم نے صدقہ دیا تو اس کو یہ نصیحت ملی کہ جب ایک غریب آدمی صدقہ دے سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بے شمار دولت دی ہے تو مجھے بھی صدقہ دینا چاہیے. تو اس طرح میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صدقے کی فضیلت آپ نے دیکھ لی. ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اپنی ہر سانس کا صدقہ دو. تو صحابہ کرام نے بارگاہ رسول میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غریب ہیں، ہم اپنی ہر سانس کا صدقہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، میرے دوستو اس کو میں ترتیب پر ترتیب لکھ کے لایا ہوں تاکہ مجھے کوئی بولنے میں غلطی نہ ہو جائے. تو رسول کریم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا، دوسروں کو نقصان سے بچانا صدقہ ہے، بخاری شریف. نمبر 2، اندھے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، ابن حبان. پہلے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے، ابن حبان. یہ جو ابن حبان ہے یہ حدیث شریف کی ایک کتاب کا نام ہے، یہ اس کا حوالہ میں دے رہا ہوں. گونگے کو اس طرح بات کر کر سمجھانا جس سے وہ سمجھ جائے، ابن حبان. کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے. راستے سے پتھر، کانٹا، ہڈی ہٹانا صدقہ ہے، مسلم شریف. مدد کے لیے پکارنے والے کی مدد کے لیے دوڑنا صدقہ ہے، ابن حبان. اپنے ڈول سے، اپنے برتن سے کسی کو کنویں سے پانی نکال کر دینا صدقہ ہے، ترمذی شریف. بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتانا صدقہ ہے، ترمذی شریف. لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، مسلم شریف. سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، مسلم شریف. الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، مسلم شریف. اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، مسلم شریف. استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، مسلم شریف. نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، مسلم شریف. برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، مسلم شریف. ثواب کی نیت سے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، بخاری شریف. کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھنا یہ بھی صدقہ ہے، بخاری شریف. میرے دوستو، اپنی گاڑی پر کوئی راہگیر جا رہا ہے، کوئی تکلیف زدہ جا رہا ہے اور آپ کو ایسا لگے کہ اس شخص کو بیٹھا لینا چاہیے تو اس کو بیٹھانا بھی صدقہ دینے کے برابر ہے. راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا صدقہ ہے، بخاری شریف. خود کو کھانا صدقہ ہے، مطلب خود کھا رہے ہیں ہم، وہ کھانا بھی صدقہ ہے. لیکن میرے دوستوں، وہ کھانا کب صدقہ ہوگا؟ اگر آپ نے اس کھانے کو بسم اللہ شریف پڑھ کر کھایا، سنت رسول کے مطابق کھایا، تب صدقہ ہے. نہیں تو اگر آپ نے بسم اللہ نہیں بولا اور آپ بے ترتیب سنت کے خلاف کھا رہے ہیں تو وہ کھانا تو ہوگا، آپ کا پیٹ تو بھرے گا لیکن اس کا آپ کو اجر نہیں ملے گا. اپنے بیٹے کو کھلانا صدقہ ہے، نسائی. یہ نسائی جو ہے یہ حدیث شریف کی کتاب اس کا نام ہے. اپنی بیوی کو کھلانا صدقہ ہے. اپنے خادم کو کھلانا صدقہ ہے. جو آپ کے دکان پر یا آپ کے فیکٹری میں کوئی خادم یا کوئی نوکر کام کر رہا ہے اور آپ نے اس کو اپنی طرف سے کھلایا تو وہ صدقہ ہے. کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرنا صدقہ ہے، نسائی شریف. اپنے بھائی سے مسکرا کر بات کرنا صدقہ ہے. میرے دوستو، کیا اپنا ذاتی بھائی ہو یا اپنا کوئی مسلمان بھائی ہو، اب آپ نے خلوصیت سے، محبت سے اور بغیر لالچ کے آپ نے صرف اس نیت سے اس سے مسکرایا کہ یہ میرا مسلم بھائی ہے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، تو وہ صدقہ ہے. لیکن اگر یہی بات اگر آپ نے کسی مفاد کے لیے اور اگر آپ نے کسی لالچ کی غرض سے اسے مسکرایا یا بات کی تو وہ صدقے میں شامل نہیں ہوگا. پانی کا ایک گھونٹ پلانا صدقہ ہے. اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے، چاہے اپنا بھائی ذاتی بھائی ہو یا اپنا اسلامی بھائی ہو. ملنے والے کو سلام کرنا صدقہ ہے. میرے دوستوں، کوئی بھی ہمارا دوست یا ہمارا احباب یا کوئی بھی مسلمان کو آپ نے دیکھا اور
خلوصیت سے اگر آپ نے اسے سلام کیا تو یہ سلام آپ کا صدقے میں شمار کیا جائے گا۔ آپس میں صلح کروانا صدقہ ہے۔ دو بھائی ہمارے لڑ رہے ہیں یا ہمارے دوست احباب لڑ رہے ہیں تو ان کو ملا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تمہارے درخت یا تمہارے کھیتی کا کچھ پھل اگر آپ نے کھایا تو وہ بھی صدقے میں شامل کیا جاتا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے۔ میرے دوستو، قرآن و حدیث میں کسی بھوکے انسان کو کھلانے کی بہت فضیلت آئی ہے اور اس کو بھی صدقے میں شامل کیا گیا ہے۔ پانی پلانا صدقہ ہے۔ آپ گرمیوں میں راستے پر یا اپنے گھر کے آگے اگر آپ نے کسی مٹکا رکھ دیا یا برف رکھ دیا اور لوگ اس کو پی رہے تو جتنا آدمی پی رہے ہیں ان سب کو آپ کے صدقے میں شمار کیا جائے گا۔ 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے۔ ابن ماجہ۔ گمراہی کی سرزمین پر کسی کو ہدایت دینا صدقہ ہے۔ مطلب آپ کسی سوسائٹی میں رہ رہے ہو یا کسی محلے میں رہ رہے ہو اور آپ کو اتنی طاقت ہے کہ آپ کسی برائی کو مٹا سکتے ہیں تو اس کو مٹانا بھی صدقہ ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس بات کا خیال رہے کہ کوئی ایسی برائی جس کے مٹانے سے اگر فتنہ ہوتا ہو تو آپ اس برائی کو مٹانے کے لیے حکمت سے استعمال کریں۔ ضرورت مند کے کام آنا صدقہ ہے۔ ابن ماجہ۔ علم سیکھ کر مسلمان بھائی کو سکھانا صدقہ ہے۔ اگر آپ جتنا علم جانتے ہیں، آپ جتنے قرآن و حدیث کی بات جانتے ہیں تو آپ دین کی بات اپنے دوستوں تک اور مسلمانوں تک پہنچائیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور میرے دوستوں، اس کے علاوہ بہت سے ایسے صدقات ہیں جیسے مسافہ کرنا بھی صدقہ ہے۔ مسافر کی قرآن و حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے کہ ایک مومن جب دوسرے مومن سے ہاتھ مسافہ کرتا ہے اور جب ہاتھ ہلتا ہے تو اس کے گناہ صغیرہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ میں نے صدقے کے تعلق سے مختصر آپ کے سامنے واقعات اور حدیثیں پیش کر دی۔ اگر آپ کو یہ میری بات پسند آئے تو آپ اپنے مسلمان بھائیوں میں اور لوگوں میں زیادہ سے زیادہ